الشمس والقمر بحسبان والنجم. کلمہ پڑھتے ہی حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ، جب آپ سچے، قرآن سچا، اسلام سچا، تو چھپ کے نماز پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا ابھی تعداد ہی کوئی نہیں، 40 تو مسلمان ہیں. عرض کی حضور مہربانی کریں نا، آپ صرف اجازت دیں. 20 لوگوں کی صفیں بنا دی گئیں. ایک صف کے آگے حضرت عمر ہیں، ایک صف کے آگے حضرت امیر حمزہ ہیں. جناب عمر کہنے لگے چونکہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو لہذا نماز بھی آج اللہ کے گھر میں پڑھی جائے گی. تو حضرت عمر بیت اللہ شریف کے بیچ کھڑے ہو کے نعرہ لگاتے ہیں، فرماتے ہیں میں عمر ہوں، تم مجھے بھی جانتے ہو، میرے باپ کو بھی جانتے ہو، تم میرا قبیلہ بھی جانتے ہو. میں نے پڑھ لیا ہے محبوب کا کلمہ. اب جس نے بچے یتیم کرانے ہو اور اپنی بیوی بیوہ کرانی ہو وہ آئے اور مجھے روکے. یہ محبوب اللہ کے ہیں اور گھر بھی اللہ کا ہے، تو نماز بھی آج اللہ کے گھر میں پڑھی جائے گی. عمر کون ہے؟ میں عمر رضی اللہ کی 4 باتیں بطور اشارہ کرتا ہوں. عمر وہ ہے جس کے ایک کوڑے پہ مدینے کی زمین کا زلزلہ رکا اور قیامت تک رکا رہے گا. عمر وہ ہے جس کے ایک خط پہ دریائے نیل 16 ہاتھ اوپر چلا اور قیامت تک چلتا رہے گا. عمر وہ ہے جو مسجد نبوی میں بیٹھے تھے. امام ابن کثیر البدایہ میں لکھتے ہیں یا ساریہ بن زنیم الجبل الجبل، یہاں سے بیٹھ کے ایک ساریہ صحابی کو خطاب کیا جو ہزاروں میل دور جہاد لڑ رہے تھے. ہوائوں نے حضرت عمر کی آواز کو لی اور ساریہ کے کان میں پہنچا دی. عمر وہ ہے حرہ میں آگ نکلی جو درختوں کو، مکانات کو جلاتی جا رہی تھی، تو حضرت عمر نے اپنی چادر اٹھا کر حضرت تمیم داری کو دی. صحابی ہیں رضی اللہ، کہ یہ چادر لو اور اس آگ کو واپس دا. تمیم داری کے ہاتھ میں گویا ایک چابک آ گئی. انہوں نے اس چادر کو یوں گھمایا اور آگ کو کہا چل چل جہاں سے نکلی ہے. جیسے ہم جانور کو بھگاتے ہیں ایسے جانور کو ہنکانے کی طرح تمیم داری نے چادر اپنے ہاتھ پہ لی اور آگ کو بھگاتے بھگاتے اسی سوراخ میں جا کر بند کر کے اوپر پتھر رکھ دی جہاں سے نکلی تھی. یہ ہے حرہ. عمر تو یہ ہے. اور یہاں جملہ کہو، ہوا، آگ، پانی اور مٹی، ان چاروں پہ عمر کی حکومت ہے. مٹی زمین کا زلزلہ رکا، ہوا ساریہ بن زنیم تک آوازیں لے کر گئیں، پانی دریائے نیل چلا، اور اس کے بعد آگ، حرہ کی آگ بجھی. آپ اور ہم انسان بھی تو 4 چیزوں سے بنے ہیں نا، عناصر اربع ہے، ہوا، آگ، پانی، مٹی. انسانوں پہ حکمران تو بہت آئیں گے لیکن ان 4 عناصر پہ کوئی حکمرانی کرے وہ صرف عمر فاروق ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں اپنی اولاد کے لیے کوڑا لٹکا کر رکھتے تھے. حضرت عمر کی اولاد رسول اللہ کے بچوں کی ماموں ہے. عبداللہ بن عمر حضور پاک کے بچوں کا ماموں، برادر نسبتی پیغمبر کی بیوی کا بھائی. بھائی ان کے لیے کوڑا کیوں لٹکایا عمر فاروق نے؟ ان نے تو کوئی جرم نہیں کیا. عمر فاروق کی اولاد آسمان کے چمکتے ستارے، اس دھرتی کے افضل لوگوں میں شمار ہیں. کیوں لٹکایا حضرت عمر؟ پوری زندگی مارنے کی نوبت تو نہ آئی. حضرت شیخ زکریا فرماتے آخر کیوں لٹکا کے رکھا تھا؟ فرماتے ہیں صرف اسی وجہ سے کہ اولاد کو ایک بات کی تنبیہ کر دوں کہ خبردار جو تم نے شریعت اللہ کے رسول کے خلاف کوئی قدم اٹھایا تو عمر کا کوڑا جیسے مجرم کے لیے حرکت میں آئے گا تمہارے لیے بھی حرکت میں آئے گا. پوری زندگی استعمال کی نوبت نہیں آئی، پر عمر فاروق نے اپنی رعیت کی حکمرانی کا صرف باہر حق ادا نہیں کیا، اپنے گھر میں بھی حق ادا کیا. جب حضرت ابو بکر دنیا سے رخصت ہونے لگے تو حضرت ابو بکر نے بلایا حضرت عثمان کو، اور حضرت عثمان کو بلا کے فرمایا عثمان میں دنیا سے جانے لگا ہوں، میں وصیت لکھوانے لگا ہوں، یہاں بیٹھ کے وصیت لکھو کہ میرے بعد خلیفہ کون ہوگا. حضرت عثمان نے پرچی پکڑی، لکھنے بیٹھ گئے. حضرت ابو بکر اب بیماری کی حالت میں ہیں، لکھوا رہے ہیں. حضرت عثمان لکھ رہے ہیں. اب جملہ یہاں تک پہنچا کہ میرے بعد خلیفہ. یہاں تک جملہ پہنچا تھا کہ حضرت ابو بکر نیند کی آغوش میں چلے گئے. عثمان نے جب دیکھا کہ ابو بکر تو سو گئے، بیماری کی وجہ سے نقاہت ہے، کمزوری ہے، نیند میں چلے گئے، تو حضرت عثمان نے جلدی سے جملہ مکمل کر دیا میرے بعد خلیفہ عمر ہوگا. کون ہوگا؟ کتاب رکھی، اٹھ کر چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد ابو بکر بیدار ہوئے، بلایا حضرت عثمان کو، فرمایا سناؤ کیا لکھا ہے. حضرت عثمان نے کہا میں نے آپ کی طرف سے لکھ دیا ہے
کہ میرے بعد خلیفہ عمر ہوگا. حضرت ابو بکر فرماتے ہیں عثمان اگر تو اپنا نام بھی لکھ لیتا مجھے منظور تھا، لیکن میں نے لکھوانا عمر ہی تھا. اب بلایا جناب عمر کو، وہ جس نے مال کھایا، وہ جس نے سیدہ فاطمہ کا گھر جلایا، وہ جس نے دھکا دیا سیدہ فاطمہ کو. سنو نوجوانوں، اب بلایا حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کو، اور حضرت عمر کو بلا کے کہا عمر میں نے خلافت کے لیے آپ کا نام تجویز کیا ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں. حضرت ابو بکر تاریخی بات فرماتے ہیں، حضرت ابو بکر فرماتے ہیں عمر مجھے پتا ہے تجھے خلافت کی ضرورت نہیں، لیکن خلافت کو تیری ضرورت ہے. اب حضرت ابو بکر صحابہ کے پاس آئے، صحابہ کی مجلس میں آ کے فرمایا اس پر میں نے جس کا نام تجویز کر دیا ہے تمہیں منظور ہے؟ یہ کھلے گا تو میرے بعد، میں نے لکھ دیا ایک نام تجویز کر دیا ہے، تمہیں منظور ہے؟ ایک کونے سے آواز آئی نہیں. دیکھو تو کون ہے؟ دیکھا تو حضرت علی ہیں. علی آپ کو کیا ہوا؟ حضرت علی فرماتے اس پرچی پر، اس ورق پر، اس کتاب پر اگر عمر کے علاوہ کسی اور کا نام لکھا ہے تو مجھے منظور نہیں ہے. یہ لوگ اقتدار کے لالچی تھے. اتنا ظلم. جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا، جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا، فلک پہ نجوم تاباں کا حالا نہ جائے گا. خدا سے نبی نے اسی لیے مانگا عمر، کھولا کسی سے کعبے کا تالا نہ جائے گا. اصحاب و اہل بیت رسالت کے بین میں قرآن سے رحماء کا حوالہ نہ جائے گا. جب تک رہے گی، جب تک رہے گی زہرا کی بیٹی عمر کے گھر، عمر کو علی کے گھر سے نکالا نہ جائے. حضرت عمر فاروق جیسا دلیر اور جرری آدمی جمعہ پڑھانے مسجد میں داخل ہوئے تو جناب ابو ایوب انصاری دروازے پہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے عمر تیرے نوکر نہیں، ٹائم پہ آیا کر، بڑی دیر سے کھڑے ہیں. کیوں دیر سے آیا ہے؟ بڑے جلالی تھے نا حضرت عمر، لیکن وہ جلالی اس وقت تھے جب کوئی ظلم کرتا تھا، اور ذات کے لیے جلالی نہیں تھے. کب وقت پہ آیا کر، کو ملازم نہیں تیرے. تو سیدنا فاروق اعظم منبر پہ چڑھے اور فرمانے لگے اللہ ابو ایوب انصاری کا بھلا کرے. جب تک اس طرح کے لوگ موجود ہیں کوئی بادشاہ بگڑے گا نہیں. اللہ اس کا بھلا کرے، اس نے میری توجہ صحیح. اور پھر عمر رو پڑے، رو کے فرمانے لگے مسلمانوں معاف کر دو، غلطی کوئی نہیں، میرے پاس کرتا ایک ہی ہے، اور عبداللہ کی ماں نے وہ دھو کے خشک ہونے کو ڈال دیا تھا، غریب ہوں، کرتا دوسرا کوئی نہیں، تو وہ ذرا نا خشک ہونے میں آ کے دیکھ لو ابھی بھی گیلا ہے، مجھے معاف کر دو، میری غلطی نہیں ہے. صحابہ درد کے ساتھ رونے لگے اور کہنے لگے اللہ اس طرح کے حکمران ہمیشہ عطا کرتا رہے. دنیا کو ایسے سسٹم دیے جو آج تک پوری دنیا میں رائج ہیں. سن ہجری کا اجرا کیا، جیل کا تصور دیا، مؤذنوں کی تنخواہیں مقرر کی، مسجدوں میں روشنی کا بندوبست کرایا، پولیس کا محکمہ بنوایا، ایک مکمل عدالتی نظام کی بنیاد رکھی، آبپاشی کا نظام قائم کیا، فوجی چھاونیاں بنوائیں اور فوج کا باقاعدہ محکمہ قائم کیا. آپ نے دنیا میں پہلی بار دودھ پیتے بچوں، معذوروں، بیواؤں اور بے آسراؤں کے وظائف مقرر کیے. آپ نے دنیا میں پہلی بار حکمرانوں، سرکاری عہدیداروں اور والیوں کے اثاثے ڈکلیئر کرنے کا تصور دیا. آپ نے بے انصافی کرنے والے ججوں کو سزا دینے کا سلسلہ بھی شروع کیا. آپ نے دنیا میں پہلی بار حکمران کلاس کی اکاؤنٹیبلٹی شروع کی. آپ راتوں کو تجارتی قافلوں کی نگرانی کرتے تھے. آپ فرمایا کرتے تھے جو حکمران عدل کرتے ہیں وہ راتوں کو بے خوف سوتے ہیں. آپ کا فرمان تھا کہ قوم کا سردار قوم کا سچا خادم ہوتا ہے. آپ کی مہر پر لکھا تھا عمر نصیحت کے لیے موت ہی کافی ہے. آپ کے دسترخوان پر کبھی 2 سالن نہیں رکھے گئے. آپ زمین پر سر کے نیچے اینٹ رکھ کر سو جاتے تھے. آپ سفر کے دوران جہاں نیند آ جاتی تھی کسی درخت پر چادر تان کر سایہ کرتے اور سو جاتے اور رات کو ننگی زمین پر دراز ہو جاتے. آپ کے کرتے پر 14 پیوند تھے اور ان پیوندوں میں ایک سرخ چمڑے کا پیوند بھی تھا. آپ موٹا کھردرا کپڑا پہنتے. آپ کو نرم اور باریک کپڑے سے نفرت تھی. آپ کسی کو جب سرکاری عہدے پر فائز کرتے تو اس کے اثاثوں کا تخمینہ لگوا کر اپنے پاس رکھ لیتے اور اگر کسی سرکاری عہدے کے دوران اس کے اثاثوں میں اضافہ ہو جاتا تو آپ اس کا احتساب کرتے. آپ جب کسی کو گورنر بناتے تو اسے نصیحت فرماتے کبھی ترکی گھوڑے پر نہ بیٹھنا، باریک کپڑے نہ پہننا، چھنا ہوا آٹا نہ کھانا، دربان نہ رکھنا،
اور किसी फरियादी पर दरवाजा बंद न करना। आप फरमाते थे, जालिम को मुआफ कर देना मजलूम पर जुल्म है। आपका ये फिक्रा आज इंसानी हुकूक के चार्टर की हैसियत रखता है कि माएं बच्चों को आजाद पैदा करती हैं, हमने उन्हें कब से गुलाम बना लिया। फरमाया, मैं अक्सर सोचता हूँ और हैरान होता हूँ, उमर बदल कैसे गया। आप इस्लामी दुनिया के पहले खलीफा थे जिन्हें अमीरुल मोमिनीन का खिताब दिया गया। दुनिया के तमाम मज़ाहिब की कोई ना कोई खुसूसियत है। इस्लाम की सबसे बड़ी खुसूसियत अदल है और हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु वो शख्सियत हैं जो इस खुसूसियत पर पूरा उतरते हैं। आपके अदल की वजह से अदल दुनिया में अदल फारूकी हो गया। आप शहादत के वक्त मकरूज थे, चुनाचे आपकी वसीयत के मुताबिक आपका वाहिद मकान बेचकर आपका कर्ज अदा कर दिया गया और आप दुनिया के वाहिद हुक्मरान थे जो फरमाया करते थे, मेरे दौर में अगर फुरात के किनारे कोई कुत्ता भी भूख से मर गया तो उसकी सजा उमर को भुगतना होगी। आपके अदल की ये हालत थी। आपका इंतकाल हुआ तो आपकी सल्तनत के दूर दराज इलाके का एक चरवाहा भागता हुआ आया और चीख कर बोला, लोगो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का इंतकाल हो गया। लोगों ने हैरत से पूछा, तुम मदीने से हजारों मील दूर जंगल में हो, तुम्हें इस सानहे की इत्तला किसने दी। चरवाहा बोला, जब तक हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु जिंदा थे मेरी भेड़ें जंगल में बेखौफ फिरती थीं और कोई दरिंदा उनकी तरफ आंख उठाकर नहीं देखता था, लेकिन आज पहली बार एक भेड़िया मेरी भेड़ का बच्चा उठाकर ले गया। मैंने भेड़िया की जुर्रत से जान लिया कि आज दुनिया में हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु मौजूद नहीं है। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने दौर में जिस जिस खित्ते में इस्लाम का झंडा भिजवाया वहाँ से आज भी अल्लाहु अकबर की सदाएं आती हैं। वहाँ आज भी लोग अल्लाह के सामने सजदा करते हैं। दुनिया में अलेक्जेंडर का नाम सिर्फ किताबों में सिमट कर रह गया है, जबकि हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के बनाए निजाम दुनिया के 245 ममालिक में आज भी किसी न किसी शक्ल में मौजूद हैं। आज भी जब किसी डाक खाने से कोई खत निकलता है, पुलिस का कोई सिपाही वर्दी पहनता है या बेआसरा शख्स को वजीफा देती है, तो वो मुआशरा, वो सोसाइटी बेइख्तियार हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु को अजीम तस्लीम करती है। वो उन्हें तारीख का सबसे बड़ा सिकंदर मान लेती है। माँ सिवाय उन मुसलमानों के जो आज एहसासे कमतरी के शदीद एहसास में कलिमा तक पढ़ने से पहले दाएं बाएं देखते हैं। लाहौर के मुसलमानों ने एक बार अंग्रेज सरकार को धमकी दी थी कि अगर हम घरों से निकल पड़े तो तुम्हें चंगेज खान याद आ जाएगा। इस पर जवाहरलाल नेहरू ने मुस्कुराकर कहा था, अफसोस आज चंगेज खान की धमकी देने वाले मुसलमान ये भूल गए उनकी तारीख में एक उमर फारूक भी था, जिनके बारे में मुस्तशरिकीन भी एतराफ करते हैं कि इस्लाम में अगर एक उमर और होता तो आज दुनिया में सिर्फ इस्लाम ही दीन होता।